الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا یہ دن عطا فرمایا. کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا موقع بھی عطا فرمایا ہے. اور قربانی ہم لوگ کرتے ہیں تو قربانی کے بہت سارے مقاصد ہیں. تو اس میں سے ایک فلسفہ، ایک مقصد یہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد، اصل فلسفہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر جو انسان قربانی کرتا ہے تو اپنے اندر جذبہ ابراہیمی کو پیدا کرنا ضروری ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اندر جذبہ پیدا کیا کہ میں اللہ کے واسطے تمام چیزیں قربان کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں بیٹے کو بھی قربان کر دوں گا اللہ کے واسطے. اللہ کے واسطے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو لے جا کر مکہ میں، ریگستان میں، جہاں پر پانی کا نام نہیں ہے، جہاں پر گھاس کا نام نہیں ہے، ایسے جگہ پر لے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا. تو ایسا جذبہ ابراہیمی اپنے اندر پیدا کرنا اصل مقصد ہے. تو اللہ کے واسطے ہم اپنی تمام چیزیں قربان کر سکتے ہیں، ایسا جذبہ اصل پیدا کرنا ایک قربانی کا مقصد ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر جذبہ اسماعیلی کو پیدا کرنا ہے. جذبہ اسماعیلی کیا ہے؟ اللہ کا حکم آیا، 7-8 سال کی عمر ہے، اللہ کا حکم آتے ہی فوراً ماننے کے لیے تیار ہوتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا: بیٹا میں تجھے قربان کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا آرڈر آیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تجھے ذبح کروں. تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً یہ نہیں کہا میں چھوٹا بچہ، تمہارا خواب آیا تو میں کہیں مرنا، یہ سب بھی سوالات کچھ بھی نہیں. بس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اللہ کا آرڈر ہے آپ کو قربانی کرنے کا. تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ابا جو آپ کو آرڈر دیا گیا فوراً عمل کرو، جو بھی آرڈر دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، فوراً عمل کرو. یہ کچھ بھی الٹے سوالات، کچھ بھی الٹے جوابات کچھ بھی نہیں دیے. تو ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ جب اللہ کا آرڈر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جانی چاہیے. اب اس کے اندر بہانے تلاش کرتے رہنا، اس کے اندر بہانے ڈھونڈتے رہنا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ جذبہ اسماعیلی نہیں ہے. جب اپنے اندر جذبہ اسماعیلی ہوگا تو اللہ کا حکم جو بھی ہوگا تو فوراً عمل کرنے والے بنیں گے. جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے. جب زکوٰۃ ادا کرنے کی باری آتی ہے تو انسان کیا ہے بہانے تلاش کرتے پھرتا ہے. کوسا تو بھی بہانے سے بھی تو زکوٰۃ معاف ہو جاتا کیا، کوسے تو بہانے سے زکوٰۃ کم دیے جا کیا. انسان کیا ہے بہانے تلاش کرتا. اسی طرح قربانی انسان پر واجب ہے تو اس وقت بھی کیا ہے بہانے تلاش کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا ہے. حالانکہ اگر صحیح مسئلہ دیکھا جائے تو جس انسان کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد چیزیں ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی مسئلہ بتایا تھا، اگر کسی کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد، مثلا کسی کے پاس کیا ہے 2 فون ہیں، ایک فون تو ضرورت ہے، دوسرا فون کیا ہے زائد میں آ جاتا ہے. کسی کے پاس 2 گاڑی ہے، ایک گاڑی ضرورت ہے، دوسری گاڑی زائد کے اندر آ جاتا ہے.
کسی کے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر کیا ہے ضرورت ہے، دوسرا گھر کیا ہے زائد ہو جاتا ہے، ایکسٹرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس کیا ہے جگہ ہے، اس جگہ خالی پڑا ہوا ہے، ایک گھر میں تو رہتا ہے اور وہ خالی جگہ ہے تو وہ بھی کیا ہے ضرورت سے زائد ہو جاتا ہے۔ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ویلیو اگر آج کے چاندی کے ریٹ کے حساب سے 1,75,000 یعنی 70 پر 5,000 کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فطرہ بولے تو 100 روپے نہ بول کر دے دیتے ہیں، اب قربانی بولے تو 15,000 7,000 دینا پڑتا ہے، تو اس وقت کیا ہے نہیں باہ میں غریب ہمارے گھر کیا ہے لاتے ہیں کھاتے ہو جاتا ہے، اس طرح قربانی نہیں کرتے۔ تو قربانی کا اصل مقصد، قربانی جس انسان پر واجب ہو تو قربانی کرنی چاہیے۔ تو جذبہ اسماعیلی بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قربانی واجب کر دیا ہے، واجب ہو چکا ہے، تو ہمیں ضرور قربانی ادا کرنی چاہیے۔ تو ہم اس کو چھوڑ کر بہانے تلاش کرنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ جذبہ اسماعیلی نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ اپنے اندر سے حسد کو، جلن کو، دوسروں سے دشمنی کو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، انا پرستی کو، تکبر کو، اپنے اندر کی ان چیزوں کو ختم کرنا اصل مقصد ہے۔ اپنے اندر کی ان چیزوں کو قربان کرنی چاہیے۔ قربانی کا جو مقصد ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے اندر کی جو کیا ہے حسد ہے، اپنے اندر کا اناپن ہے، انا پرستی ہے یا تکبر ہے، بڑپن ہے، فخر ہے، ان چیزوں کو قربانی کرنا اصل ضرورت ہے۔ یہ تو ہم لوگ اس کو تو جانتے نہیں، لیکن قربانی کرتے ہیں بکرا، اور بعض لوگ اس کے اندر بھی دکھلاوا کرتے ہیں کہ ہم اتنے ہزار کا قربانی کر رہے ہیں، ہم اتنے لوگ اتنے جانور قربانی کر رہے ہیں، 4 بکرے کرتے ہیں، 5 بکرے کرتے ہیں، تو لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو ایسا دکھاوا کرنا یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے انا پرستی کو، فخر کو ختم کرنا یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اور تیسری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ تمہارا خون، تمہارا گوشت اللہ تعالیٰ کیا بھی لیتے ہیں۔ اگر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے، انسان کے اندر کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ اللہ یہ بندہ کس جذبے کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، میرے واسطے کر رہا ہے یا دکھلاوے کے واسطے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چیز دیکھے گا کہ تقوی کے ساتھ اگر قربانی کیا تو قبول کیا، تقوی نہیں ہے بس نام کا قربانی یا دکھلاوے کا قربانی کر رہا ہے تو وہ قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، اس سے نہ پیسوں کا کچھ فائدہ ہوگا، نہ دین کا فائدہ ہوا، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، اس طرح پیسے بھی بیکار ہو گئے۔ تو اس واسطے کیا ہے، انسان کیا ہے تقوی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، دکھلاوے کے لیے قربانی نہ کریں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے کیا ہے بہت سارے سبق ہمارے لیے ملتے ہیں۔ تو نمبر 1 کیا ہے، اس میں سے آزمائشوں پر صبر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آزمائش پر آزمائش، آزمائش پر آزمائش آتے جاتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے کیا ہے بادشاہ کے پاس گئے، اللہ ہے یا نہیں، تو اس کا مقابلہ ہوا، اس وقت آزمائش ہوئی۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے ان کی بیوی نے بادشاہ قید کر لیا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر ریگستان میں چھوڑنا پڑا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑا۔ تو اس طرح کے بہت سارے آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آتے رہے۔ تو آج تو انسان پر بھی اسی طرح دنیا کے اندر مسلمانوں پر آزمائشیں آتے رہی، اور ان میں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کو کیا ہے 2nd کلاس کے سٹیزن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو غیر قوم لوگ ہیں۔ تو ہمارے مسلمان جتنے بھی ہیں ان تمام کو کیا ہے 2nd کلاس سٹیزن، یعنی یہ لوگ مسلمان رہیں گے، ہندوستان میں رہیں گے، لیکن ان کا ووٹ کا کچھ ویلیو نہیں ہوگا، وہ ہندوستان میں رہیں گے لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، مسلمان رہیں گے، ہندوستان میں رہیں گے، ان کو جابس ملیں گے یا نہیں وہ بھی معلوم نہیں، ان کے آدھار کارڈ ہو، ووٹر کارڈ ہو، کچھ کام کریں گے یا نہیں معلوم نہیں ہے۔
تو اس طرح مسلمانوں کو دوسری طرف سیکنڈ کلاس سٹیزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے آزمائشیں ہمارے اوپر انسانوں پر مسلمانوں پر آئیں گی تو اس وقت مسلمان کو کیا ہے صبر کرنی چاہیے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی آزمائشیں مسلمانوں پر آتی ہیں۔ اور کیا ہے قربانی کے دنوں کے اندر ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے، صاف صفائی کا خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم قربانی کر رہے ہیں اس کے اندر سے گندگی نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، گندگی نکلتی ہے، ان تمام کو کیا ہے اس کو لے جا کر دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دیے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا ہم قربانی کر رہے ہیں یا بازو والے کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسی قربانی کر رہے ہیں، بازو والے پر مصیبت بن رہے ہیں، تو ایسی قربانی نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہو۔ تو بھرپور صاف صفائی کا بھی خیال کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب قربانی کیا، اس کی گندگی نالے میں ڈال دیا، اس کی وجہ سے کیا ہے ڈرینیج کیا اسٹک ہو گیا، بند ہو گیا، دوسروں کا بھی پانی جانا نہیں، اس کا بھی پانی جانا نہیں۔ اس طرح کے غلط کام نہیں کرنی چاہیے، صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بقرعید کا مہینہ چل رہا ہے، تو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ 10 دن ہوتا ہے، اور ایک جب سے ذی الحجہ کا چاند دکھائی دیتا ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے عید تک، تو یہ 10 دن بھی بہت زیادہ اہمیت والے دن ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اہمیت والے دن ہیں، ہمیں کیسا معلوم ہوا، حدیثوں کے اندر بھی بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ہے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفسرین فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھا رہا ہے تو اس کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ قسم انہی چیزوں کی کھائی جاتی ہے جس کا اہمیت ہوتا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں تو بچے کیا ہے ابا کی قسم کھاتے ہیں، کبھی بابا کی قسم کھا لیتے ہیں، تو کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ کا اہمیت ان کے پاس موجود ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے بچوں کے پاس ہے، اسی وجہ سے ماں باپ کی قسم وہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو کھانا نہیں کھانا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان راتوں کی اہمیت ہے، ان راتوں کے اندر عبادت کرنا بھی بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے، اور یہ 10 دن کے اندر کیا ہے روزہ رکھنا یہ بھی ثواب والا کام ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان ان 10 دنوں میں سے روزہ رکھتا ہے، چاہے عرفے کا روزہ ہو یا دوسرے روزے ہو، روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ پچھلے کے اور آئندہ کے دونوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی 1 سال پیچھے کے گناہ، 1 سال آئندہ کے گناہ، 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کو کیا ہے عبادت بہت زیادہ پسند ہے، عبادت کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہ دوسرے اعمال سے بھی زیادہ کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ، لیکن جو آدمی اس سے پہلے ہی نکل چکا ہو، یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھے نہیں، اس سے پہلے کیا ہے نکل گیا جہاد فی سبیل اللہ کے اندر، اس کے بعد آیا، تو اس کے بعد نہ وہ آیا کوئی مال لے کر آیا اور نہ وہ خود آیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، تو اس کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے 10 راتوں کے اندر محبوب ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کے اندر عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنی چاہیے، اور عشرہ ذی الحجہ کو سب سے پسندیدہ افضل اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ہم قربانی کرتے ہیں وہ زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر یعنی عید کے دن اور اس کے بعد کے 2 دنوں میں قربانی کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے اندر نیک اعمال کریں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو کیا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا رات وہ سمجھا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر جیسے ثواب اسے ملے گا، یعنی جو انسان ان 10 راتوں میں اگر عبادت کرتا ہے
تو اس کو لیلۃ القدر میں جس طرح ثواب ملتا ہے اس طرح ثواب اس کو ان راتوں کے اندر عبادت کرنے پر ملتا ہے۔ تو ہمیں ان راتوں کی بھی اہمیت رکھنی ہے، اور ان کے دنوں کے اندر بھی ہم نے اعمال کرنی چاہیے۔ دن میں کریں گے تو بھی سب سے پسندیدہ عمل، رات میں کریں گے تو تب بھی ثواب زیادہ ملنے والا ہے۔ اور قربانی انسان پر واجب ہے تو قربانی بھی ضرور انسان کرنی چاہیے اس راتوں کے اندر۔ اور اس کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ قربانی کے دنوں کے اندر جو عوام کے اندر پھیلی ہوئی ہے کچھ غلط باتیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، عرفہ منانے کے لیے بعض لوگ کیا ہے جنگل چلے جاتے ہیں، ہمارے طرف تو نہیں ہے یہ رواج۔ بعض جگہ کیا ہے عرفہ کا دن یعنی کل رات جو گزرا ہے اس دن کو عرفہ منانے کے لیے لوگ کیا ہے جنگل میں جا کر عرفہ کے جس طرح کعبۃ اللہ کے اندر حج کے اندر جو اعمال کرتے ہیں وہ جنگل کے اندر لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ جاننے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے، ناجائز ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا، عوام کے اندر کیا ہے عید کے دن صبح میں کھائے پیے بغیر رہتے ہیں اور بعد میں قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، نہیں بولے تو بعد میں جا کر کھجور کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ جو فجر کے بعد سے لے کو 8 بجے تک 9 بجے تک جو لوگ روزہ کا نام دیتے ہیں تو اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے، شریعت کے اندر اسے روزہ نہیں کہا جائے گا۔ روزہ شریعت کے اندر اسی کو کہا جائے گا جو رمضان کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، صبح صادق سے لے کر مغرب تک اتنے لمبے وقت میں جو کھائے پیے بغیر رہتے ہیں اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں صبح کے فجر سے لے کو 8 بجے تک 6 بجے سے 7 بجے تک کا روزہ یہ کوئی روزہ نہیں ہے، تو شریعت کے اندر اسے روزہ نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسرا کیا اس وقت کھجور کھاتے ہیں، نہیں بولے تو قربانی کا گوشت کھاتے ہیں اور کہتے ہیں افطار کرتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی نقطہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایسے باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے، ذی الحجہ کے دن قربانی کا گوشت کھانا مستحب والا عمل ہے۔ اگر کوئی انسان ضرورت پڑے تو دوسری چیزیں ناشتہ وغیرہ بھی کر سکتا ہے۔ تو قربانی کے گوشت کے ذریعے دن کا شروع کرنا یہ مستحب والا عمل ہے، اس کو چھوڑ کر اسے روزے کا نام دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی انسان پر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنے جانب سے قربانی کرنی چاہیے، بعد میں دوسرے لوگوں کے جانب سے قربانی کرے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آج میرے نام سے قربانی کرے، آئندہ سال ابا کے نام سے، اس کے بعد سال امی کے نام سے، اس کے بعد سال دادا کے نام سے، اس طرح قربانی کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنے جانب سے قربانی کرنا ضروری ہے، اپنے جانب سے ادا ہو گیا، اس کے بعد دوسرا حصہ لے رہے ہیں یا دوسرا بکرا قربانی کر رہے ہیں تو اس میں تمہیں اختیار ہے، چاہے تم کون سا بھی قربانی کر سکتے ہو۔ تو ورنہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، گنہگار ہوں گے۔ اور پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کیا ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہر ایک انسان پر قربانی الگ واجب ہوتا ہے تو ہر ایک انسان کے جانب سے الگ قربانی کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں صرف ایک کے اوپر واجب ہے تو اسی کے نام سے کرنا ہوگا، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح کیا ہے، عید کی نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے اندر اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے، جو امام پڑھانے والا ہو یا دوسرے پڑھنے والے ہو، ان سے اگر غلطی ہو جائے تو ان پر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کوئی سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے عید کی نماز کے اندر۔ تو جو بھی غلطی ہو جائے تو اسے لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح عید کی نماز انسان پڑھتا ہے تو اس کے تکبیرات چھوٹ جائے تو اس وقت کیا کرنی چاہیے، یعنی اگر کسی انسان پر جیسے کہ اب نماز پڑھنے کے لیے آ گئے تو یہاں پر ایک رکعت ہو گئی، عید کی نماز کی ایک رکعت ہو گئی تو اس کو پورا کیسا کریں، باقی ایک رکعت امام کے ساتھ ایک رکعت ملا، دوسری ایک رکعت ابھی چھوٹ گئی ہے تو اس کو پورا کیسا کرنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر امام جب انسان آتا ہے، امام پہلی رکعت میں ہے، صرف تکبیرات چھوٹ گئے تو امام قرات کے اندر ہو تو بھی پہلے کیا ہے، 3 تکبیر کہے، اس کے بعد چوتھی مرتبہ رکعت باندھ لے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔
اگر کسی انسان کا مکمل ایک رکعت ہی چھوٹ گیا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آئے امام کے ساتھ جڑ جائے، امام جو دوسری رکعت پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ پڑھ لے، اس کے بعد اٹھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہے پہلے 3 تکبیر کہیں، اس کے بعد الحمد کا سورہ، ثانی سورہ بعد میں پڑھیں، یعنی جس طرح پہلی رکعت پڑھتے ہیں اس طرح یہ اٹھنے کے بعد وہ پوری رکعت کرنی چاہیے، اس طرح تکبیرات کو پوری کریں۔ اگر کسی انسان کی 2 بھی رکعتیں چھوٹ گئی تو اس وقت بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب اٹھنے کے بعد پہلے 3 تکبیر کہے، اس کے بعد چوتھے میں ثنا، تحیت، ثنا، الحمد کا سورہ، ثانی سورہ جو پڑھنا ہے پڑھے، اس کے بعد دوسرے رکعت کے اندر بھی اسی طرح کریں۔ اگر امام کیا ہے رکوع میں ہونے کے بعد آیا، امام رکوع میں ہے اس وقت اگر آتا ہے تو اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تکبیرات کہے، رکوع مل جانے کا چانس ہو تو پہلے رکوع مل جاتا بول کر پکا ہے تو جلدی 3 تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولے، رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگر رکوع تکبیرات بولتا ہے امام کھڑ گیا تو بھی کیا ہے اس کے بعد دوبارہ دوسری رکعت جب یعنی پہلی رکعت جب نہیں ملی تو جس طرح پورا کرتے ہیں اسی طرح پورا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے مکروہ، قربانی کے اندر مکروہ چیزیں کیا ہیں؟ قربانی کے اندر نمبر 1 جانور کو گھسیٹ کر لانا مکروہ ہے، یعنی قربانی کو جانور کو کیا ہے گھسیٹ کو لاتا ہے، کھینچ لے جاتا ہے، گھسیٹ لے جاتا ہے تو اس طرح کرنا مکروہ ہے، گھسیٹ کر نہیں لانی چاہیے۔ نمبر 2 قربانی کے جانور کو لٹا کر ذبح کرنے میں دیری کرنا، یعنی قربانی کا جانور تو سلا گیا اب بیٹھ کر ہے اور لٹا کر دیری کر رہا ہے قربانی کرنے سے، تو اس طرح کرنا بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ اور کیا ہے جانور کو ذبح سے پہلے بھوکا رکھتا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے اب تھوڑی دیر میں گھنٹے میں ذبح کرتے بولے تو اب کیا ہے اسے کھلانا پلانا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، بھوکا رکھ ڈالتا ہے، تو اس طرح کرنا بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ اور اسی طرح جانور کو گراتے وقت سختی سے گراتے ہیں، ایک دم کھینچ کو لڑکا ڈالتے ہیں تو اس طرح سختی سے گراتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ بڑا جانور ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے، چھوٹے جانور بکرا ہے اسے سختی سے کرنے کی ضرورت نہیں، اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں، بھینس اچھا موٹا ہے اسے ذبح کر رہے ہیں، گائے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ ہلو محبت سے بولے تو بات تو کیسا بھی سنتا نہیں، ان کو گرانا ہی پڑے گا، تو ان کا مسئلہ الگ ہے، بکرے کے ساتھ کرنے کا مسئلہ الگ ہے، بکرے کو گھسیٹ کر یا کیا ہے سختی کے ساتھ گرانا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح قبلے کو چھوڑ کر دوسری طرف لٹا کر ذبح کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے، قبلے کی طرف نہیں لٹایا دوسری طرف لٹا کر ذبح کر رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے مکروہ والا عمل ہے۔ اسی طرح جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، جانور سامنے کھڑا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر چھری تیز کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے مکروہ والا عمل ہے۔ اور اسی طرح لٹا کر تیز کرتا ہے، یعنی جانور کو پہلے لٹا ڈالا اس کے بعد بیٹھ کو چھری تیز کر لیتے بیٹا تو یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور یعنی ایک جانور کھڑا ہوا ہے دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح کر رہا ہے تو یہ بھی مکروہ والا عمل ہے۔ تو ایک جانور کھڑا ہو تو دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح نہیں کرنی چاہیے، یا تو دوسری جگہ رکھ دے جو کھڑا ہوا ہو تو یا کیا ہے اس کو دکھے بغیر کچھ کپڑا وغیرہ اس کے منہ پر ڈال دینی چاہیے، اس کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اور کیا ہے سر کو الگ کرنا، مکمل سر کچھ الگ کر دیا ہے تو اس طرح کرنا بھی کیا ہے مکروہ ہے، یہ کام بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ذبح کرتے کرتے اتنا کاٹ دیا کہ جانور کے جو کاٹتے ہیں اس کے اندر 3 رگیں کم سے کم کٹنی چاہیے، کہ جو اور کیا ہے پیچھے جو ہڈی ہوتا ہے گردن کی جو ہڈی ہوتی ہے وہاں تک لے جانا حرام بخش، اسے کیا ہے حرام بخش کہا جاتا ہے، تو وہاں تک لے جانا یا گردن کچھ الگ کر دینا یہ کیا ہے مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے مرغی کو کاٹتے ہیں تو مرغی کا منڈی ہاتھ میں آ جاتا، دھڑ الگ ہو جاتا، ایسا کرنا مکروہ ہے جانور کے اندر۔ اور دوسرا کیا ہے گردن کی طرف سے ذبح کرنا، یہ بھی مکروہ والا عمل ہے، گردن کی طرف سے ذبح کرنا بھی کیا ہے مکروہ والا عمل ہے۔ اور جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی گردن ہی چلک کر دینا، ذبح تو صحیح کیا ہے لیکن ابھی وہ ٹھنڈا ہوا نہیں، یعنی اس کے اندر کا خون بہا نہیں ہے، اس سے پہلے نا اس کا گردن الگ کر دیا مار کے، یا نہیں بولے تو فوراً لٹکا کو چمڑا نکالنے کے واسطے یعنی دوسری جگہ جانے کے واسطے جلدی کیا ہے جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی چمڑا نکالتا ہے تو یہ بھی مکروہ والا عمل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹھنڈا ہوا تو چمڑا نکلتا نہیں بول کر جلدی کرتے ہیں، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے، ٹھنڈا ہونا دینا ضروری ہے۔
اور اسی طرح جب بسم اللہ بھول جائے تو بھی جانور حلال ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی انسان قربانی کر رہا ہے، قربانی کے کرتے وقت ہڑا اڑی میں کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر ہی بھول گیا، تو اس طرح اگر کر رہا ہے ہڑا اڑی میں کر دیا تو بھول گیا ہے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن کیا ہے وہ مسلمان کر کو رہنا ضروری، یعنی جو قربانی ذبح کیا ہے وہ کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہونا ضروری. مسلمان ہوگا تو تبھی جا کر حلال ہوگا. تو یہ ہے. اسی طرح قربانی کی دعا یاد نہیں ہے، قربانی کی دعا یاد نہیں ہے یا بھول گیا ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی. قربانی کی دعا جو بعد میں پڑھی جاتی ہے وہ یاد نہیں تو بھی قربانی ہو جاتی ہے. اگر قربانی کرتے وقت جو ذبح کرنے والا ہے وہ مسلمان کا ہونا ضروری ہے. قربانی کرتے وقت جو قربانی کر رہے ہیں تو وہ مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر مسلمان نہیں، نان مسلم کر رہا ہے، اس کے اوپر مسلمان ہاتھ رکھتا ہے، یعنی جو خصی ہے خصی کے ہاتھ کے اوپر ان ہاتھ رکھتا ہے، تو ایسا ہاتھ رکھے تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا. حلال بھی ہوگا نہیں، قربانی بھی ہوگی، دونوں بھی نہیں ہوں گے، اور اس کا گوشت بھی کھانا درست نہیں ہوگا. تو اس لیے قربانی کرنے کے لیے مسلمان کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ تو یا نہیں بولے تو اپنی جانور کی پہلے ہمیں پورا کرتے رہے، تو سپورٹ کے واسطے اگر خصی ہاتھ دیا، ہمارا ہاتھ پہلے ہے، بعد میں خصی سپورٹ کے واسطے ہمیں دکھا رہا ہے ایسا کرنا ویسا کرنا بول کر دکھا رہا ہے تو اس وقت قربانی ہو جائے گی. نہیں، پہلے خصی کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے تو قربانی حلال نہیں ہوگا، قربانی بھی نہیں ہوگی، حلال بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے مسلمانوں کو کیا ہے ان باتوں کا خیال کرنا، قربانی کرتے وقت ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے.